ماہرین کے مطابق افغانستان اور عراق میں امن کے قیام اور سیاسی استحکام کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، اور خواتین بھی معاشرے کے ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسابل کولمن کا تعلق سینٹر آن فارن ریلیشنز نامی تحقیقی ادارے سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ داخلی سلامتی کی صورتحال میں بہتری کی وجہ سے عراق کے خواتین کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ خواتین غیر منافع بخش تنظیمیں چلا رہی ہیں اور حکومت میں بھی شامل ہیں۔ وہ معاشرے کے ہر شعبے، معیشت اور کاروبار میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن انہیں ابھی بھی بہت سے خطروں کا سامنا ہے، نہ صرف تحفظ کے حوالے سے بلکہ سیاسی ماحول کے حوالے سے بھی، کیونکہ عراق میں سیاسی رکاوٹیں ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واضح نہیں کہ آئین کی وضاحت کس طرح کی جائے گی اور اس کا خواتین کے حقوق پر کیا اثر ہوگا۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ فار پیس کی منال عمر کہتی ہیں کہ عراق میں خواتین نے آئین ہی نہیں بلکہ شریعت کے تحت بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بھی خواتین شرعی قوانین کے تحت صحت اور تعلیم جیسے موضوعات پر اپنی کمیونٹی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر سکتی ہیں۔ ان کی کمیونٹی روایت پسندی کی زبان سمجھتی ہے، اور خواتین یہی زبان استعمال کر کے قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر اپنے حقوق کے بارے میں بات کر سکتی ہیں۔ یہ حکمت عملی ہمیشہ ہی کام نہیں آئے گی، کیونکہ خواتین کو درپیش بہت سی رکاوٹوں کی بنیاد قبائلی روایات بھی ہیں، اور مرد خواتین کی مخالفت بھی سننا نہیں چاہیں گے، لیکن کم از کم خواتین اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ دلائل استعمال کر سکیں گی جو لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ منال عمر کے مطابق جنگ سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے مرحلے میں خواتین بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن ان کی خدمات کا ہمیشہ اعتراف بھی کیا جائے یہ ضروری نہیں۔ میرا خیال ہے کہ لوگ عموماً سیکیورٹی اور دیگر مسائل کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہی تعمیر نو کی بنیاد ہے، لیکن یہ عمل خواتین کی شرکت سے مزید کامیاب ہوگا۔ عراق میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران عراق کی خواتین نے نہ صرف اپنے داخلی تحفظ کے مسائل کے حل پر بات کی بلکہ پولیس میں شامل ہوئی اور سیاست اور قانون سازی میں شرکت کرنے کی خاطر انتخابات میں بھی کھڑی ہوئیں۔ سینٹر فار فارن ریلیشنز کی گیل لیمون کہتی ہیں کہ افغان خواتین بھی نہ صرف سیاست میں شرکت کر رہی ہیں بلکہ تعلیم اور صحت کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ وہ خواتین جو طالبان کے دور میں پس پردہ کام کرتی تھیں، مثال کے طور پر خواتین ڈاکٹرز اب زیادہ نمایاں طور پر کام کرنے لگی ہیں۔ اب وہ دوسری بچیوں کو طبی تعلیم فراہم کر سکتی ہیں، جن میں سے بعض میڈیکل اسکول میں داخل ہیں۔ ماہرین کے مطابق عراق کی خواتین کچھ ایسے مسائل کا سامنا کر رہی ہیں جو اگلے چند برسوں میں افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد افغان خواتین کو بھی درپیش ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کو امید ہے کہ خواتین معاشرے کے مختلف شعبوں میں بحالی کے لیے کام کرتی رہیں گی، لیکن انہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وسائل اور اخلاقی حمایت دونوں کی ضرورت ہوگی۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔